ہمارے علم میں آلریڈی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر علم کی کمی نہیں ہے، ہمارے اندر نیک ارادوں کی کمی ہے، ہمارے اندر اللہ کی معرفت کی کمی ہے، ہمارے اندر اللہ کے تعلق کی کمی ہے، ہمارے اندر اللہ کی محبت کی کمی ہے۔ ہم اللہ سے دور جا رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ اللہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ہم اچھی باتوں پر عمل نہیں کر رہے، اس وجہ سے کہ ہم اللہ کی عبادتیں نہیں کر رہے، اس وجہ سے کہ ہم گناہ زیادہ کر رہے ہیں اور نیکیاں کم کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم اللہ کو یاد کم کر رہے ہیں اور بھلا زیادہ رہے ہیں۔ بس یہی وہ ہماری کمزوریاں ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں کو الجھا دیا ہے، جنہوں نے ہمارے ذہنوں کو الجھا کر رکھ دیا، اور ہمیں ہماری زندگی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں زندگی کی اتنی بڑی نعمت سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں ایمان سے فائدہ اٹھانا نہیں آ رہا کہ ہم اپنے ایمان سے کیسے فائدہ اٹھائیں، ہمیں مسلمان ہونے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے کیا کریں کہ ہم جنت حاصل کر لیں۔ تو اپنی ان کمی کوتاہیوں کو پورا کرنا ہے۔ پورا کیسے کرنا ہے؟ اپنے علم کو عمل میں لانا ہے۔ اللہ کی عبادتوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا، نماز، اس کی تو پراپر آج سے ہم نیت کرتے ہیں بھائی کہ ایک نماز نہیں چھوٹے گی ہم سے۔ اگر میں لڑکا ہوں نا، اگر آپ سننے والوں میں سے کوئی لڑکا ہے تو وہ ارادہ کر لے کہ بھائی آج سے تو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، کچھ بھی ہو جائے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ اگر جماعت قضا ہو جاتی ہے تو اوکے میں اکیلا پڑھ لوں گا، لیکن مسجد میں پڑھوں گا۔ اوکے اگر مسجد جانا پاسبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے گھر میں پڑھوں گا، گھر میں پڑھنا بھی پاسبل نہیں ہے، بیمار ہوں تو چلو میں بیٹھ کے پڑھ لوں گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لوں گا، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لوں گا، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتا تو تصور سے پڑھ لوں گا، لیکن معاف نہیں ہے، چھوڑوں گا نہیں۔ جتنا بھی کمزور ہو جاؤ چھوڑنی نہیں۔ اور لڑکیاں دیکھو، گھروں کے کام کرو، ماں باپ کا ہاتھ بٹاؤ، ماں باپ کی سٹرینتھ بنو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اگر بیویاں ہوں تو شوہروں کی خوب خدمت کرو، شوہروں کو خوش رکھو، یہ شوہر کی خوشی تمہیں جنت کے اعلیٰ درجوں پر لے کر چلی جائے گی۔ یقین کریں، اگر آپ ایک بیوی کے روپ میں ہیں، آپ کو اللہ نے اولاد بھی دی، شوہر بھی دیا، ساس سسر بھی دیے، اور آپ کے اندر آپ کی فیملی پوری، مطلب ایک بہت اچھی فیملی دی ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، کچھ لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ نہیں دیتے، کچھ لوگ ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ پاتے، یا آپ کے ہسبینڈ ایسے ہیں جو آپ کے غصہ کرتے ہیں، آپ کو ٹائم نہیں دے پاتے، یا آپ کے ساتھ شیئرنگ کیئرنگ نہیں کر پاتے۔ یہ سب کی زندگیوں میں یہ مسئلے چل رہے ہیں، آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ صرف آپ نے ان مسئلوں پر غور نہیں کرنا، آپ نے اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ میرا شوہر مجھ سے امپریس ہو جائے، اس وجہ سے نہیں کہ میری ساس سسر جو ہے دوسرے گھر میں جا کے یہ کہیں کہ میری بہو بہت اچھی ہے، میری خدمت کرتی ہے۔ نو 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 نو۔ آپ نے اپنے بیٹوں کی، چاہے وہ نافرمان ہی کیوں نہ ہو، ان کی پرورش کرنی ہے، چاہے وہ آپ کو گالیاں کیوں نہ دے، آپ نے ان کے حق کو ادا کرنا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے بیٹے آپ کی تعریف کریں، بلکہ یہ سارے حقوق آپ نے اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ اب اللہ کے لیے جب آپ ایک کام کریں گی تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کو آپ کی اچھائی کا بدلہ نہ دے، ہو سکتا ہے لوگ آپ کو اچھا بھی جانے برا بھی جانے، آپ کو پھر ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوگا، لوگ آپ کے ساتھ جیسے بھی بیہیو کریں گے آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ان کے لیے تو نہیں کر رہی نا، یہ تو اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو اللہ تو آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی بیٹے ہو یار، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ سخت رویہ نہ اپناؤ، نرم لہجہ اپناؤ، گھروں میں جیسے جاؤ ایسا لگنا چاہیے بہنوں کو کہ ہمارا کوئی دوست ہمارے گھر آ گیا، بہنوں کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ اب میں اپنی دل کی باتیں اپنی بھائی سے کروں گی۔ یہاں تک کہ ایسا ماحول بناؤ کہ اگر تمہاری بہنوں کو کوئی پسند آ جاتا ہے، یہ میں بغیرتی والی بات نہیں کر رہا، شریعت کی بات کر رہا ہوں، اپنے مزاج کو اتنا اچھا بناؤ اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے محرم رشتوں کے ساتھ، کہ اگر تمہاری بہن کسی میں انٹرسٹڈ بھی ہو جائے نا، اگر تمہاری بہن کو کوئی لڑکا اچھا بھی لگ جائے تو وہ تمہارے پاس آ کر تم سے صرف اتنا کہے کہ میرے بھائی وہ جو لڑکا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن میں نے آج تک اس سے بات نہیں کی، میں نے آج تک اسے پرپوز نہیں کیا، میں نے آج تک اسے میسج نہیں کیا، لیکن میرے دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں اسے لے کر، تو آپ میرے بھائی ہیں، میں پہلے آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ اس سے جا کے بات کریں۔ ایسا ہونا چاہیے بھائیوں کو، یقین کریں۔ اور دوسری بات، اگر آپ ایک باپ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کوئی باپ بھی مجھے سن رہا ہوگا، تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت زیادہ نرم برتاؤ کریں۔ میں زندگی میں باپ بنا نہیں، تو مجھے تو نہیں پتا کہ ایز اے باپ ہو کے انسان کے سامنے کیا چیزیں آتی ہیں۔ آئی نو آپ کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی کہ آپ کے بیٹے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کی بیٹے آپ کی عزت نہیں کریں گے، آپ کی بیٹیاں آپ کو رسوا کر دیں گی، لیکن آپ اپنی رسپانسبلٹی کو بس ادا کرتے رہیں، کیونکہ یہ زندگی ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو باپ کی شکل میں آپ کو ایک امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے،
اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ بیٹا ہو کے امتحان دے رہے ہیں، اگر آپ ایک بیوی ہیں تو آپ بیوی ہو کر امتحان دے رہے ہیں، اگر آپ ایک شوہر ہیں تو شوہر بھی شوہر میں کیا کہوں یار، گھریلو زندگی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. بس صرف ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اخلاق اچھا کرو خود کو. تو یہ شوہر پتہ نہیں کیوں ہم شوہر کو لے کے کنفیوز ہو گئے تھے، شاید ایکسپیرینس نہیں ہے نا، شوہر بنے نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری نیک خواہشوں کو قبول کرے. اللہ رب العزت سے ہم اگر دعا کریں تو کسی نامحرم کے لیے نہ کریں کہ اللہ مجھے وہ لڑکا دے دے، میں کل اسے آئی لو یو کہنے والا ہوں یا آئی لو یو کہنے والی ہوں، اللہ اس کو سیٹ کر دے. ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ کہنا چاہیے اللہ مجھے ایسا لائف پارٹنر دے، مجھے ایسے انسان سے میرا نصیب جوڑ دے کہ جو مجھ سے زیادہ تجھ سے وفا کرے. اللہ جو تجھ سے وفا کرنا جان گیا نا وہ سارے رشتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والا بن جائے گا. جو تجھ سے لوئل ہوگا نا وہ سب سے لوئل ہوگا. تو اپنی زندگیوں کو چینج کرے یار، اپنی زندگیوں کو گند سے نکالیں، اپنی زندگیوں کو ان فضول کی ایکٹیویٹیز سے نکالیں، یہ فضول کے گناہوں سے نکالیں، اور کل نہ نکالیں، آج نکالیں. کیا مشکل ہے اس میں؟ آج ہی ارادہ کریں، چھوڑے دفعہ کریں یہ 2-4 گناہ جو ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. کبھی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، کبھی گندی چیٹنگ کرتے ہیں، کبھی پورن فلمیں دیکھتے ہیں، کبھی لڑکیوں کو تاڑ رہے ہوتے ہیں، جھا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی نظروں میں پورا ایکس رے کر رہے ہوتے ہیں ان کا. کیا ملتا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں ملتا. دفعہ کرو، شیطانی کام حاصل ہی نہیں ہے کچھ اس کا، سب ختم، سب مایا. آپ نے آج تک یہ جتنے بھی یہ گن میں منہ مارا، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. اور جو عبادتیں کی آپ نے آج تک، وہ عبادتیں آپ کو سیٹسفائیڈ کر کے رکھ رہی ہیں. جو قرآن کی تلاوت کی اس نے کتنا آپ کو فائدہ دیا، جو نمازیں پڑھی اس نے کتنا آپ کو سکون دیا، جو اللہ کی باتیں سنی کتنا آپ کو ریلیکس کیا. تو جب سکون ہے ہی اللہ میں تو آ جاؤ اللہ کے پاس. جب کامیابی ہے ہی اللہ تو کر لو اللہ کو راضی. جب ہماری منزل ہے ہی آخرت تو دوڑو آخرت کی طرف. دنیا سے کیا لیتے ہو؟ مر جاتے ہیں لوگ یار، کوئی زندہ نہیں رہتا. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرماؤ. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں گمراہیوں سے بچایا. اور اے اللہ ہمیں کچھ وقت کے لیے اپنے ذکر کے لیے قبول کیا، کچھ وقت کے لیے اپنی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں باتیں سمجھائی، بلوائی، سنوائی. تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس چیز پر. اے اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اے اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈالنے پر تیرا بہت 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 احسان مانتے ہیں اور اس پہ تیرا شکر کرتے ہیں. اے اللہ ہماری زندگیاں گمراہیوں میں ہیں، گناہوں میں ہیں، عجیب عجیب فلسفوں میں ہیں. اے اللہ ان سب چیزوں سے ہمیں آزاد کر کے ہمارے رخ کو سیدھا کر دے، ہمیں اپنی ذات کی محبت دے دے، ہمیں اپنی ذات کی پہچان دے دے. اے اللہ جو عبادتیں آپ نے ہم پر فرض کی ہیں ان عبادتوں کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا رب ہماری زندگی میں جو جو گناہ موجود ہیں، جو جو کمزوریاں موجود ہیں، سب تیرے علم میں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یا رب تو سب کچھ جانتا ہے. اے اللہ ان مسائل کو، ان کمزوریوں کو، ان گناہوں کو، ان بے حیائیوں کو ہماری زندگیوں سے نکال کے دور پھینک دے. یا رب ہماری زندگیوں کو بالکل پاک صاف کر دے.